بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آج کے اخبارات اور خبروں کے ساتھ حاضر خدمت۔ خبریں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا، اندر سے گرفتار کیا گیا۔ پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اسپیکر کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو ایم این ایز، الیکٹڈ ایم این ایز جو پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو اٹھایا گیا اور نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ جو گاڑیاں آئیں اس میں سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ تھے اور انہوں نے ایم این ایز کو اٹھایا۔ اور بیرسٹر گوہر، پی ٹی آئی کے چیئرمین، شیخ وقاص اکرم، صاحبزادہ حامد رضا، پھر شیر افضل مروت، اس کے علاوہ شعیب شہین کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی لاپتہ رہے بڑی دیر تک، وہ 8-9 گھنٹے۔ اب ذرائع یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کا رابطہ ہو گیا ہے کے پی حکومت سے اور اپنے سٹاف سے، اور وہ واپس ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت اور چند اور اہم لوگوں نے انہیں چائے پر بلایا تھا اسلام آباد، اور وہاں انہوں نے کس نے بلایا، کیسے آئے، کب گئے، واقعی ان کے پاس گئے، ابھی تک یہی اطلاع ہے کہ ان کا رابطہ جو ہے وہ ہو گیا۔ اب یہ پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک اگریشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور ٹمپریچر جو ہے وہ گرم ہو گیا، اور اس وقت جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، اس نے جو کارروائیاں شروع کی ہیں وہ سخت کارروائیاں ہیں پی ٹی آئی کے قائدین کے خلاف۔ کل معروف قانوندان ہیں اظہر صدیق، ان کا تعلق بظاہر وہ ہمیشہ جو پبلک لیٹیگیشن میں عوامی مفادات کے جو مقدمے ہیں ان پر وہ پیش ہوتے رہے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کے وہ وکیل ہیں۔ تو ترجمان پنجاب حکومت جو بیسیکلی ایک صحافی رہے ہیں، باہر سے واپس آئے ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں اظہر صدیق پر حملہ کیا اور ان کی مار پیٹ اور ان کو گالیاں دیں، ان کو گھونسے مارے، تھپڑ مارے۔ تو یہ ٹی وی پروگرام میں ہوا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت بالکل حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جو اپنے مخالفین ہیں ان کو اجازت جو ہے بولنے کی نہیں دینی، اور ایک خوف و ہراس کی فضا جو ہے وہ پھیلانی، اور اس کا ایک بنیادی جو مقصد ہے وہ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ جو کچھ ایسے ایم این ایز جو ہیں تو پی ٹی آئی کے، لیکن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود انہیں کسی پارٹی کا ڈکلیئر نہیں کیا، ان کی سپورٹ کو لینا ہے۔ حکومت لینا چاہتی ہے ان سے ووٹ جوڈیشل ریفارمز کے نام پر، آئینی ترامیم میں جس میں بے پناہ اختیارات حاصل ہو جائیں، اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانے کی پوزیشن میں آ جائے، ججز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے، اگر ایکسٹینشن دینی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو وہ دے سکیں، اور جس طرح اسلام آباد میں قانون بنایا گیا جس کے تحت اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے گرفتار کیا پی ٹی آئی ایم این ایز کو کہ آپ غیر قانونی اگر جلسہ کریں گے تو پھر آپ کو 3 سال کی قید ہوگی، اور اگر اس غیر قانونی جلسے میں آپ نے کوئی تشدد مار پیٹ کی بات کی تو آپ کو 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ اور جو ایف آئی آرز پی ٹی آئی کے جو گرفتار شدگان ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں، ان کی تفصیلات کا نہیں پتہ، لیکن بتایا جاتا ہے حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ بیسیکلی یہ جو نیا قانون پاس ہوا ہے اسی کے تحت ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں۔ سو ویری انٹرسٹنگ کہ واٹ ہیپنس۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس کے بعد، لیکن یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر یہ جو اظہر صدیق صاحب کے ساتھ ہوا، یا جو لوگوں کو پکڑ کے، اب تمام جو ایم این ایز ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جن کو اٹھایا گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے، لائٹس آف کر دی گئیں، اور پھر وہاں سے ان کو جس طریقے سے دھکے دیتے ہوئے لے جایا گیا۔ حالانکہ اگر ایک ایم این اے کو آپ پکڑ رہے ہیں تو وہ آرام سے آپ پولیس کے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن اس کو بازو سے پکڑ کے ڈریگ کر کے لے کے جانا ایک طرح کا مین ہینڈلنگ یا تشدد آپ کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ خود گرفتاری دینے کے لیے باہر آئے تھے۔ تو یہ جو رویہ ہے، اس کے بعد پھر بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں،
اور وہ تھانوں میں نہیں ہیں جو لوگ گرفتار ہوئے، وہ ہیں نامعلوم جگہوں پر ہیں. کہاں پر ان کو رکھا گیا یہ نہیں پتہ، کس تھانے میں ہیں، کس حوالات میں ہیں، یا کہاں پر وہ ہیں، یہ نہیں پتہ ان کے ویئر اباؤٹس کا. دے آر الیکٹڈ پیپل. تو عام آدمی کی کیا صورتحال ہوگی؟ سو لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو وہ جو سارا معاملہ اس وقت ایک بھرپور جو ایک کریک ڈاؤن ہے پی ٹی آئی پر. عمران خان صاحب سے کل جو بات ہوئی جیل میں صحافیوں سے، تو انہوں نے یہ جو جلسہ اور جو 26 نمبر پر شیلنگ اور وہ سارے واقعات، اس سے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا میں تو جیل میں ہوں اس لیے مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ. تو ان سے جو صحافی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ آپ اب این آر او لے رہے ہیں، آپ نے درخواست دی ہے اس قانون کے تحت جو اب بن گیا ہے نیا، تو آپ اسے این آر او کہتے رہیں، تو آپ نے اسی کے تحت درخواست دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان نے کہا کہ یہ قانون بن گیا ہے، یہ انہوں نے قانون بنا دیا ہے، تو قانون کا جو بھی دائرہ ہے اس میں جو میرے وکلاء ہیں وہ میری قانونی جنگ لڑیں گے. تو اس پر پھر ایک صحافی نے سوال کیا کہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ عدالتوں میں اس کا مقابلہ کرتے. تو یہی وہ بات ہے جس پر میں نے اپنا آخری وی لاگ بھی کیا. اس صحافی سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ یہ تو بتاؤ کہ جو ابھی تک عدالتوں نے دیا کیا وہ انصاف اور قانون کے مطابق پروسیڈنگ چلائی گئی ہیں؟ بتائیں مجھے ذرا. جس طریقے سے 4 دنوں میں 3 مقدمات کے فیصلے کیے گئے، رات کو 1 بجے تک ٹرائل چلایا گیا، اور ان کے وکلاء کو جرا بھی نہیں کرنے دی گئی عمران خان صاحب کے، اور ایک ایسے مقدمات میں لوور کورٹ سے ان کو سزا سنوائی گئی جو قانونی طور پر سسٹین ہی نہیں کر سکتے، جن کی سزائیں ہائر کورٹس میں. لیکن کیونکہ اصل مدعا یہ تھا کہ عمران خان کو گرفتار رکھنا ہے، عمران خان کو الیکشنز کے لیے نااہل رکھنا ہے، تو وہ سزائیں سنوا دی گئی. اب انہی عدالتوں میں وہ صحافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالتوں میں اس کا سامنا کریں. جیسے یہ عدالتیں اس وقت جو ہیں پاکستان کی وہ انصاف دے رہی ہیں. 4 5 مہینے تو مقدمات نہیں لگائے گئے، اور جس طریقے سے میڈیا پر ایک بلیک آؤٹ ہے، اور میڈیا پر ایک طرح کی خبریں ہیں جس میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی کریکٹر اسیسینیشن ہے، اور الیکٹڈ ایم این ایز کا جو حال کیا جا رہا ہے، اور جس طرح صحافیوں پر نوکریوں کے دروازے بند کیے گئے ہیں. یہ ایک ایسا سسٹم چلایا جا رہا ہے جو اس سے پہلے پاکستان میں کسی نے دیکھا نہیں تھا. اس کی یعنی جو بہت ایکسیسز ہوئی ہیں، لیکن جو اب ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوا تھا. تو بہرحال یہ اس وقت ساری صورتحال ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب واپس پہنچ گئے. اب کیا لاحمل ہوگا، آج کیا ہوگا، اب عدالتیں کیا کرتی ہیں. پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے. اب لیٹ سی کہ احتجاج کہاں پر ہوتا ہے، اور جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماحول بڑا گرم ہے، اینڈ تھنگز آر ناٹ یعنی یہ پریشان کن یہ ڈیولپمنٹس ہیں. جمہوری اور مہذب معاشروں میں جس طرح شخصی آزادیوں کا تحفظ کیا جاتا ہے، پاکستان میں اس وقت ایک بالکل ڈارک ٹائم ہے، ڈارک ایجز ہیں. عدالتیں کوئی ریلیف نہیں دے رہی سیاسی ورکرز کو، اور جو ایٹراسٹیز ہیں، جو ایک دباؤ ہے، جسے کہتے ہیں کہ سزائیں ہیں، غیر قانونی سزائیں، وہ اس کا دور ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نے